داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 22۔ علی بن سفیان نے اس رات پہلی بار اس عالم سے تفتیش کی، لیکن وہ بڑا سخت آدمی نکلا۔ اس نے کہا، غور سے میری بات سن لو علی بن سفیان، ہم دونوں ایک ہی میدان کے سپاہی ہیں۔ تم میرے ملک میں کبھی پکڑے گئے تو مجھے امید ہے کہ تم جان دے دو گے، اپنے ملک اور اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دو گے۔ اگر میں تمہیں وہ ساری باتیں بتا دوں تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو بھی تم لوگ مجھے بخشو گے نہیں۔ مجھے اس تہخانے میں مرنا ہے، خواہ تم جلاد سے مروا دو، خواہ اس تہخانے میں ڈال کر مار دو۔ پھر میں کیوں اپنی قوم کو دھوکہ دوں؟ مجھے امید ہے کہ تم اپنا ارادہ بدل لو گے۔ علی بن سفیان نے کہا، کیا تم ان دو لڑکیوں کی عزت بچانے کی خاطر یہ پسند نہیں کرو گے کہ میں جو پوچھوں وہ مجھے بتا دو؟ کیسی عزت؟ اس نے جواب دیا، ان لڑکیوں کے پاس صرف حسن اور ناز نخرے ہیں، یا استادی ہے جسے وہ پتھروں کو موم کر لیتی ہیں۔ ان کے پاس عزت نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہی تو انہیں سکھلایا جاتا ہے کہ عزت سے دستبردار ہو جاؤ۔ ہم لوگ اپنی جان اور اپنی عزت بہت دور پھینک آتے ہیں۔ تم ان لڑکیوں کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرنا چاہتے ہو کر لو، انہیں میرے سامنے ذلیل کر لو، میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، لڑکیاں بھی تمہیں کچھ نہیں بتائیں گی۔ جاسوس لڑکیوں کو ہم سزائے موت دیا کرتے ہیں، انہیں ذلیل کبھی نہیں کیا۔ علی بن سفیان نے کہا، ہمارا مذہب ہمیں عورت کو اذیت ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے دوست، جاسوس نے کہا، تم پیار کا حربہ استعمال کرو یا اذیت کا، ہم میں سے کوئی بھی اپنے ساتھیوں کی نشاندہی نہیں کرے گا جو تمہاری سلطنت کی جڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تم نے لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا وعدہ دیا ہے، میں اس کے وقت تم کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ میری تمہاری جنگ نہیں، یہ صلیب اور چاند تارے کی جنگ ہے۔ میں معمولی سے جاسوسوں میں نہیں ہوں جو ادھر کی خبر ادھر بھیجتے ہیں اور تمہارے آئندہ کے ارادے معلوم کرتے رہتے ہیں۔ اس شعبے میں میرا رتبہ بہت اونچا ہے، میں عالم ہوں، اپنے مذہب کا مطالعہ اتنا ہی گہرا کیا ہے جتنا تمہارے مذہب کا، انجیل اور قرآن کی تہہ تک پہنچا ہوں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہارا مذہب بہتر اور سادہ ہے، یار انسان کا مذہب ہے جس میں کوئی پیچیدگی نہیں، اس کی مقبولیت کی وجہ بھی یہی ہے۔ مگر تمہیں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے دشمنوں نے تمہارے مذہب کی اصلیت کو بگاڑ دیا ہے تاکہ اس کی مقبولیت ختم ہو جائے۔ یہودیوں نے مسلمان علماء کے بھیس میں اس میں بے بنیاد روایتیں شامل کر دی ہیں۔ اسلام تہمات کے خلاف تھا، مگر اس وقت سب سے زیادہ توہم پرست مسلمان ہے۔ میں نے چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت مسلمانوں کو سجدے کرتے دیکھے اور نذرانے دیتے دیکھے، اور ایسی کئی ایک بدعتیں تمہارے مذہب میں شامل کر دی گئی ہیں۔ ہم ایک مدت سے تمہارے اصل نظریات کو بگاڑ رہے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں صرف دو مذہب رہ جائیں گے، ایک عیسائیت، دوسرا اسلام، اور یہ دونوں اس وقت تک مارکا آرا رہیں گے جب تک کہ دونوں میں ایس ختم نہ ہو جاتا۔ کسی بھی مذہب کو تیروں تلواروں سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کا یہی ایک طریقہ ہے جو میں نے اختیار کیا تھا۔ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اس مہم میں اکیلا نہیں ہوں، پورا ایک گروہ تمہارے نظریات پر حملہ آور ہوا ہے۔ علی بن سفیان اس کے سامنے ٹہل رہا تھا، اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ اس نے عالم جاسوس کے پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال رکھی تھیں۔ اس کا ارادہ تو یہ تھا کہ اس جاسوس کو بھی ہر جاسوس کی طرح اذیتوں کے اسی مرحلے سے گزارے گا جہاں کسی بھی لمحے جاسوس سارے راز اگل دیتے ہیں۔ لیکن اس نے قید خانے کے محافظ کو بلا کر اس آدمی کی بیڑیاں اور ہتھکڑیاں کھلوا دیں اور اس کے لیے پانی اور کھانا منگوایا۔ اس نے کہا، میرے سلوک کو گلوانے کا حربہ نہ سمجھنا، ہم عالموں کی قدر کیا کرتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب کے ہوں۔ میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا، جو کچھ بتانا پسند کرتے ہو بتا دو، اور میں تمہاری قدر کرتا ہوں۔ علی عالم جاسوس نے کہا، میں نے تمہاری بہت تعریف سنی ہے، تم میں فن کا کمال بھی ہے اور جذبے کی حرارت بھی۔ تمہارے لیے اس سے بڑا اعجاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ صلیبی بادشاہ تمہیں قتل کرانا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے ہم پلہ ہو۔ میں تمہیں بتا رہا تھا کہ میں نے علم سے حاصل کیا ہے، کسی قوم کے تہذیب و تمدن اور مذہب کو بگاڑ دو تو فوج کے حملے اور جنگ و جدل کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کسی قوم کو مارنا ہو تو اس میں جنسی آگ بھڑکا دو۔ یقین نہ آئے تو اپنے مسلمان حکمرانوں کی حالت دیکھ لو۔ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، نفس کو مارو کہ یہ تباہی کی جڑ ہے۔ تمہاری قوم نے اس پر کب تک عمل کیا؟ رسول کی زندگی تک۔ یہودیوں نے اپنی حسین لڑکیوں سے تمہاری قوم کو بھڑکایا۔ آج تمہاری قوم نفس کی غلام ہو گئی ہے۔ تم میں جس کے پاس دولت آ جاتی ہے وہ سب سے پہلے حرم کو عورتوں سے بھرتا ہے۔ ہر مسلمان خواہ غریب ہی ہو 4 بیویاں ضرور رکھنا چاہتا ہے۔ یہودیوں نے مولویوں کے روم میں تمہارے نظریات میں جنسیت ڈال دی ہے، اور اگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر مسلمان عمل پیرا رہے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آج دنیا کا 3/4 حصہ مسلمان ہوتا۔
مگر ابھی حال ہے کہ 3/4 حصہ مسلمان برائے نام مسلمان ہے اور تمہاری سلطنت سکڑتی سمٹتی چلی جا رہی ہے۔ تم نہیں سمجھتے کہ اس حملے کا نتیجہ ہے جو مجھ جیسے عالموں نے تمہارے مذہب اور تہذیب و تمدن پر کیا ہے۔ میرے دوست، یہ حملے جاری رہیں گے۔ میں پیشین گوئی کر سکتا ہوں کہ ایک روز اسلام دنیا میں نہیں رہے گا، اگر ہوگا تو ایک فرسودہ نظریہ کی شکل میں موجود رہے گا، اور اس کے پیروکار جنسی لذت میں مست ہوں گے۔ ہر کوئی صلاح الدین اور نور الدین زنگی نہیں بن سکتا، انہیں کل پرسوں مر جانا ہے۔ ان کے بعد جو آئیں گے انہیں ہم نفس پرستی میں مبتلا کر دیں گے۔ مجھے قتل کر دو، میری مہم کو قتل نہیں کر سکو گے۔ انسانوں کے مر جانے سے مقاصد نہیں مر جایا کرتے۔ میری جگہ کوئی اور آئے گا، ہم اسلام کو ختم کر کے اپنا غلام بنا کر دم لیں گے۔ اب چاہو تو مجھے جلاد کے حوالے کر سکتے ہو اور مجھے کچھ نہیں بتاؤں گا۔ علی بن سفیان نے اس سے اور پوچھا بھی کچھ نہیں۔ وہ غالباً سوچ رہا تھا کہ اس کا کام کس قدر دشوار اور کتنا نازک ہے۔ اس صلیبی تحریک کار نے جو کچھ کہا تھا سچ تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ قوم میں اخلاقی تباہی کے جراثیم پیدا ہو چکے ہیں۔ عرب کے عمراء و وزراء پوری طرح تباہ ہو چکے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی میدان جنگ میں صلیبیوں کو شکست دے کر سلطنت اسلامیہ کو وسیع تر کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، مگر صلیبیوں نے ایسے پہلو سے حملہ کیا تھا جسے روکنا سلطان ایوبی کے بس سے باہر نظر آتا تھا۔ علی بن سفیان عالم جاسوس کی کوٹری بند کر کے ان کوٹریوں کے سامنے جا کھڑا ہوا جن میں لڑکیاں قید تھیں۔ وہ ایک کوٹری کھلوا کر اندر چلا گیا۔ لڑکی فرش پر بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ علی اسے خاموشی سے دیکھتا رہا اور کچھ پوچھے بغیر نکل گیا۔ اگلے روز دوپہر کے کھانے کے بعد فوج انتظامیہ کے تمام حاکم عہدیدار اس کمرے میں جمع تھے جہاں صلاح الدین ایوبی انہیں احکامات اور ہدایت دیا کرتا تھا۔ ان سب کو پتہ چل چکا تھا کہ ایک جاسوس 2 لڑکیوں کو ہمراہ پکڑا گیا ہے۔ وہ آپس میں چیمی گوئیاں کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی آ گیا۔ اس نے سب کو گہری نظر سے یوں دیکھا جیسے ان میں کسی کی تلاش کر رہا ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ نے سن لیا ہوگا کہ ہم نے ایک مسجد سے ایک صلیبی کو پکڑا ہے جو وہاں باقاعدہ امام بنا ہوا تھا۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ اسے کس طرح پکڑا گیا ہے۔ پھر انہیں یہ باتیں سنائیں جو جاسوس نے علی بن سفیان کے ساتھ قید خانے میں کی تھیں۔ علی بن سفیان یہ باتیں سلطان ایوبی کو سنا چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں آپ کو یہ بات سنانے کے لیے نہیں بلایا کہ جاسوس تخریق کاروں سے بچو۔ میں آپ کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ کفار کے ساتھ دوستی کرنے والے کے لیے میں یہ دنیا جہنم بنا دوں گا۔ میں اب کسی غدار کو سزائے موت نہیں دوں گا۔ موت نجات کا ذریعہ ہے۔ میں نے اب غدار کے لیے سزا مقرر کی ہے کہ اس کے گلے میں رسی ڈال کر ایک تختی آگے ایک پیچھے لٹکا کر اسے ہر روز بازاروں میں گھما پھرا کر چوک میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ تختیوں پر لکھا ہوگا، میں غدار ہوں۔ اسے ہر روز صبح سے شام تک کھڑا رکھا جائے گا تاکہ بھوک پیاس سے مر جائے، اور اس کی لاش شہر سے باہر پھینک دی جائے گی۔ اس کے لواحقین کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ اس کا جنازہ پڑھیں یا اسے دفن کریں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اس سے دشمن کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ وہ ایک اور غدار پیدا کر لے گا۔ جب تک اس کے پاس عورت کی بے حیائی، زور و جواہرات کی فراوانی، ہمارے پاس ایمان کی کمی ہے، وہ غدار پیدا کرتا رہے گا۔ کیا یہ آپ کی غیرت کے لیے چیلنج نہیں کہ آپ کا دشمن آپ کی مسجد میں بیٹھ کر آپ کا قرآن ہاتھ میں لے کر آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مسخ کرے؟ اس پہلو پر بھی غور کریں کہ صلیبی جو لڑکیاں یہاں جاسوسی کے لیے ہماری قوم کی کردار کشی کے لیے بھیج رہے ہیں، ان میں بہت سی لڑکیاں مسلمانوں کی بچیاں ہیں جنہیں ان کفار نے قافلوں کو اغوا کیا اور انہیں بدکاری کی شرمناک تربیت دے کر جاسوسی کے لیے تیار کیا ہے۔ فلسطین کفار کے قبضے میں ہے۔ وہاں مسلمانوں پر جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے وہ مختصراً یہ کہ صلیبی ان کے گھروں کو لوٹتے رہتے ہیں۔ وہ فریاد کرتے ہیں تو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ان میں جو غیر معمولی طور پر خوبصورت ہوتی ہیں ان کے ذہنوں سے مذہب اور قومیت نکال دی جاتی ہے۔ انہیں بے حیائی کی تربیت دے کر مردوں کو انگلیوں پر نچانا سکھا کر اسے مسلمانوں کے علاقے میں جاسوسی اور تخریب کاری کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ اس گروہ میں ان کی اپنی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں۔ ان میں تو شرم و حجاب و عصمت کی کوئی قدر نہیں۔ وہ مسلمان بچیوں کو بھی بدی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہیں جب فلسطین پر قبضہ کیا تو وہاں سب سے بڑا جو انقلاب لائے وہ یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے جینا حرام کر دیا، ان کا قتل عام کیا، ان کے گھروں کو لوٹ لیا، مسجدوں کو استبلوں اور گرجاؤں میں بدل دیا، مسلمان بچیوں کو اغوا کر کے انہیں تہہ خانوں میں بیٹھا دیا گیا، جو خوبصورت نکلی انہیں تخریب کاری اور بدکاری کی تربیت دے کر ہمارے امیروں وزیروں کے حرموں میں داخل کر دیا اور انہیں ہمارے خلاف بھی استعمال کیا۔ مسلمان گھرانوں کی بچیوں کے
گلوں میں انہیں صلیب لٹکا دی۔ مسلمان جو فلسطین سے بھاگے اور ہمارے پاس پناہ کے لیے قافلہ در قافلہ چلے، انہیں راستے میں شہید کر دیا گیا۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو ریزی سرعام ہوئی۔ اور میرے کلمہ گو بھائیوں، یہ سلسلہ رکا نہیں، ابھی تک جاری ہے۔ صلیبیوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلام کا نام و نشان، نام لیوا زندہ نہ رہے۔ مسلمان لڑکیاں عیسائیوں کو جنم دیں۔ ہم سب پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے کہ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں اور ان کی بچیوں کو فراموش کر کے بیٹھے ہیں جہاں ذلت اور مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ان شہیدوں کو بھی فراموش کیے بیٹھے ہیں جو صلیبیوں کی بربریت کا شکار ہوئے۔ میں آپ کو کوئی حکم دینے سے پہلے آپ سے پوچھتا ہوں، اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ میں تجربہ کار فوجی ہیں اور انتظامیہ کے حاکم بھی۔ پرانی عمر کا ایک کمانڈر اٹھا، اس نے کہا، میرے مصر، ہمیں آپ کے حکم کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ حکم خداوندی ہے کہ تمہارے پڑوس میں مسلمان نسل پر ظلم ہو رہا ہو تو وہاں مسلمان خود خدا کے مدد کے لیے پکار رہے ہوں تو ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ اس ملک پر فوج کشی کر کے اپنے کلمہ گو بھائیوں کو نجات دلائیں۔ ہمیں فلسطین پر فوج کشی کرنی چاہیے۔ نائب سالار کے رتبے کے ایک اور شخص نے اٹھ کر جوش سے کہا، کفار پر فوج کشی سے پہلے آپ ان مسلمان حاکموں اور عمرا پر فوج کشی کریں جو در پردہ کفار کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے صورتحال باعث شرم ہے کہ ہماری صفوں میں غدار بھی ہیں۔ فیض الفاطمی کے رتبے کا آدمی غدار ہو سکتا ہے تو چھوٹے عہدوں پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ ایک مسلمان بچی کی آبرو زنی کا انتقام لینے کے لیے ساری قوم کو فنا ہو جانا چاہیے، مگر یہاں ہماری ایک پوری نسل کی آبرو زانی ہو رہی ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہیے۔ صلیبیوں نے ہماری بچیوں کو بدکاری کے لیے تیار کیا اور ہم سے ان کے ساتھ بدکاری کرا رہے ہیں۔ محترم امیر، اگر جذباتی نہ ہو گیا تو مجھے یہ تجویز پیش کرنے کی اجازت دیں کہ میں فلسطین لینا ہے۔ صلیبیوں نے ہمارے قبل اول کو بدی کا مرکز بنا دیا ہے۔ ایک اور آدمی اٹھا، لیکن سلطان ایوبی نے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھا دیا۔ کہا، میں ہی سننا چاہتا تھا۔ آپ میں جو میرے قریب رہتے ہیں جانتے ہیں میرا اولین ہدف فلسطین ہے۔ مصر کی عمارت کے فرائض سنبھالتے فلسطین پر حملہ کرنا چاہتا تھا، مگر 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ ایمان فروشوں نے مجھے مصر میں ایسا الجھایا جیسے میں دلدل میں پھنس گیا ہوں۔ ذرا ان 2 سالوں کے واقعات پر غور کریں۔ آپ صلیبی تحریک کاروں اور غداروں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ سوڈانیوں کو ہمارے خلاف لڑانے والے ہم میں سے ہی ہیں۔ سوڈانی حبشیوں سے مصر پر حملہ کرانے والے ہمارے اپنے سالار اور کمانڈر تھے۔ وہ اس قومی خزانے سے تنخواہ لیتے تھے جس میں قوم کا پیسہ ہے، جس میں خدا کے نام دی گئی زکوٰۃ کا پیسہ ہے۔ میں نے اس امید پر 2 سال گزار دیے ہیں، میں جاسوسوں، انہیں پناہ دینے والوں اور ایمان فروشوں کو ختم کر کے فلسطین پر حملہ کروں گا، لیکن اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تخریب کاری کا سلسلہ کبھی ختم ہوگا۔ کیوں نہ اس چشمے کو بند کیا جائے جہاں اسلام دشمنی کا سامان پیدا کیے جاتے ہیں۔ ہم صلیبیوں کو خود موقع دے رہے ہیں وہ ہماری صفوں میں غدار پیدا کریں۔ میں نے آپ کو آج اس لیے بلایا ہے کہ فلسطین پر حملے میں اب زیادہ تاخیر نہیں ہوگی۔ فوج کی جنگی مشقیں اور تربیت تیز کر دو۔ مجاہدین کو لمبے عرصے کا محاصرہ کرنے کی مشق کراؤ۔ مجھے ترک اور شامی دستوں پر پورا اعتماد ہے۔ مصریوں اور وفادار سوڈانیوں میں جذبہ پیدا اور پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں دشمن کے خلاف قہر اور غضب پیدا کر دو۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ ان میں غیرت پیدا کرو اور انہیں بتاؤ کہ وہ تمہاری ہی بہن اور بیٹیاں جو صلیبیوں درندگی کا شکار ہو رہی ہیں۔ آپ میں انتظامیہ کے جو افراد ہیں ان کے ذمے یہ فرض ہے کہ مسجدوں کے پیش اماموں سے کہیں کہ لوگوں پر جہاد کی غرض و غایت واضح کریں اور نہ ان لڑکوں میں عسکری خیالات پیدا کریں۔ کوئی بھی پیش امام یا خطیب اسلامی نظریات کو غلطی سے یا دانستہ غلط رنگ میں پیش کرتا ہے تو اسے امامت کے فرائض سے سبکدوش کر دیں۔ اگر کردار مضبوط ہو تو کوئی کشش اور کوئی انگیختہ گمراہ نہیں کر سکتا۔ ذہنوں کو فارغ نہ رہنے دیں، کھلا چھوڑیں ورنہ دشمن انہیں استعمال کرے گا۔ فوج کے کوچ کے احکامات آپ کو جلد ہی مل جائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ 7 روز گزر گئے۔ عالم جاسوس اور دونوں لڑکیوں کو سلطان ایوبی نے ملاقات کے لیے بلایا۔ انہیں لایا گیا تو سلطان ایوبی نے کہا، انہیں دوسرے کمرے میں بٹھا دو۔ ان کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں جنزیریں تھیں۔ انہیں جس کمرے میں بٹھایا گیا وہ سلطان ایوبی کے کمرے کے ساتھ تھا۔ دونوں کے درمیان میں ایک دروازہ تھا جس کا ایک کونا کھلا ہوا تھا۔ سلطان ایوبی کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے ٹہلتے ٹہلتے کہا، میں فوری طور پر کرک پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ کرک فلسطین کا ایک قلعہ نما قصبہ تھا۔
दूसरा मशहूर कस्बा शुबक था। यह भी एक मजबूत किला था। शुबक को सलीबियों ने मरकज़ बना रखा था। सलीबी बादशाह और आला कमांडर शुबक में ही इकट्ठा हुआ करते थे। यहीं सलीबियों की इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर था और ये जासूसों का ट्रेनिंग कैंप था। सुल्तान अय्यूबी के फौजी और शहरी इंतज़ामिया के हलकों में यह ख्याल यकीन की हद तक था कि सुल्तान अय्यूबी सबसे पहले शुबक पर हमला करेगा, क्योंकि इस जगह की अहमियत ही ऐसी थी। अगर इस मजबूत अड्डे को सर कर लिया जाता तो सलीबियों की कमर तोड़ी जा सकती थी। मगर सुल्तान अय्यूबी कह रहा था कि पहले करक पर हमला किया जाएगा। ये तो सानवी अहमियत की जगह थी। एक नायब सालार ने कहा, मोहतरम, आपका हुक्म सराखों पर, मेरी नाक़िस राय यह है कि पहले शुबक पर सर कर लिया जाए। दुश्मन की मरकज़ी कमान ख़त्म करना ज़रूरी है। अगर हमने शुबक ले लिया तो कर्क लेना कोई मुश्किल ना होगा। अगर हमने कर्क पर ताकत ज़ाय कर दी तो शुबक लेना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरे कमरे में जासूस बैठे थे। दरमियानी दरवाजे का एक कोना खुला था। सुल्तान अय्यूबी के कमरे की आवाज़ें और उस कमरे में साफ सुनाई दे रही थीं। आलिम जासूस के कान खड़े हुए। वो आहिस्ता आहिस्ता सरक कर दरवाजे के साथ हो गया। इस वक्त सुल्तान अय्यूबी कह रहा था, मैं दर्जा बदर्जा पेशकदमी करना चाहता हूँ। करक शुबक की निस्बत आसान शिकार है। मैं इस पर कब्जा करके इसे अड्डा बना लूँगा। कमक मंगवा कर और फौज को कुछ अरसे आराम देकर पूरी तैयारी के बाद शुबक पर हमला करूँगा। इस कस्बे का दिफा हमारे जासूसों के कहने के मुताबिक इतना मजबूत है कि हमें लंबे अरसे तक इससे मुहासरे में रखना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि करक पर हमारी ज़्यादा ताकत ज़ाय नहीं होगी। हमें पहले एक अड्डा चाहिए, ऐसी रसदगाह जहां से हमें फौरी तौर पर रसद मिलती रहे। आलिम जासूस दरवाजे के साथ बैठा सुन रहा था। दोनों लड़कियां भी उसके पास बैठीं। अली बिन सुफियान ने भी ध्यान नहीं दिया कि ऐसी राज की बातें जासूसों के कान में पहुंच रही हैं। हो सकता है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और अली बिन सुफियान ने इसलिए एहतियात न की हो कि इन जासूसों को शुबक वापस थोड़ी ही जाना था। उन्होंने तो सारी उम्र कैद में गुजारनी थी या जल्लाद के हाथों मरना था। आलिम जासूस ने लड़कियों से सरगोशी में कहा, काश हमें से कोई एक यहाँ से निकल सके और सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस इरादे की इत्तला शुबक और करक तक पहुँचा दे कि कितना कीमती राज है। पहले ही वहाँ पहुँचा दिया जाए तो मुसलमानों की फ़ौज को करक के रास्ते में ही लड़ाई में उलझाकर उसकी ताकत ख़त्म की जा सकती है। इनका हमला करक से दूर ही पसपाई में बदल जा सकता है। हमें मुकम्मल राजदारी की ज़रूरत है। सुल्तान अय्यूबी अपने कमरे में टहलते हुए कह रहा था, अगर सलीबियों को हमारे हमले की खबर कबल अज़ वक्त हो गई तो हम करक तक नहीं पहुँच सकेंगे, हमें रास्ते में रोक लेंगे। हमारे लिए ख़तरा यह है कि सलीबियों के मुकाबले में हमारी फ़ौज बहुत कम है। सलीबियों की नफरी ज़्यादा होने के अलावा उनके घोड़े हथियार हमसे बेहतर हैं। उनके खुद लोहे के और ज़रा बख्तर भी पहनते हैं, जिससे हमारे तीर अंदाज बेकार साबित होते हैं। मैं चाहता हूं कि सलीबियों को बेखबरी में जा लें ताकि उन्हें खुले मैदान में लड़ने का मौका ना मिले। अगर वो खुले मैदान में लड़े तो हमारे काकब में आकर वो हमारी रसद का निज़ाम रोक देंगे। इसका नतीजा पसपाई और शिकस्त के सिवा और कुछ ना होगा। मैं वो रास्ता इख्तियार करूँगा जो ज़ारेब के टीलों में से गुजरता है। ये बड़ा वसी और अरिस्ट इलाका है। मुझे ख़तरा सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि सलीबी रास्ते में आकर लड़े तो हमें शिकस्त के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका इलाज ये है कि फ़ौज के 3-4 हिस्सों में तकसीम करके सिर्फ रात के वक्त कूच कराया जाए, दिन के वक्त कोई हरकत न की जाए। अली बिन सुफियान ने कहा, रास्ते में कोई भी अजनबी या काफिला नजर आए उसे रोक लिया जाए और करक तक पहुंचने तक उसे अपने साथ रखा जाए। जासूसी के खिलाफ यही इकदाम कारगर हो सकता है। इस वक्त जब आलिम जासूस और 2 लड़कियां सुल्तान अय्यूबी के ज़बान से इस नाजुक और अहम मंसूबा सुन रही थीं, शुबक के किले में सलीबियों के अहम शख्सियात और कमांडरों की कॉन्फ्रेंस बैठी हुई थी। वो लोग परेशान थे। उनमें हातिमुल अकबर नाम का एक मिस्री मुसलमान भी बैठा था। उन्हें खबरें तफसील से सुना चुका था कि खलीफा अल-आज़िद की माजूली के बाद मर चुका है। मिस्र बगदाद के खलीफा के तहत आ गया है। सलीबियों का वफादार मुसलमान नायब सालार रजब पुरअसरार तरीके से मारा जा चुका है। वो जिन 3 लड़कियों को शुबक से ले गया था वो मारी जा चुकी हैं और सलीबियों और एक वफादार मुसलमान फौजी हाकिम फैजुल फातिमी भी जल्लाद के हाथों मरवा दिया गया है। अब हातिमुल अकबर ने उन्हें ये खबरें बात सुनाई कि जिस आलिम जासूस को 2 लड़कियों के साथ काहिरा भेजा गया था वो ऐन उस वक्त लड़कियों समेत गिरफ्तार हो गया है जब उसका मिशन कामयाब हो रहा था। ये सबूत है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का सुराग रसानी का निज़ाम बहुत होशियार है। कोनार्ड ने कहा। कोनार्ड सलीबियों का मशहूर हुक्मरान और फौजी कमांडर था। उसने कहा, इन लड़कियों को वहाँ से आज़ाद कराना मुमकिन नहीं। निहायत अच्छी लड़कियाँ ज़ाय होती जा रही हैं। सलीब की खातिर हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। सलीबियों के बादशाह और फौजी कमांडर गियाफ लोजी नान ने कहा, हमें भी मरना है। हमारे जो आदमी पकड़े गए हैं उन्हें भूल जाओ, उनकी जगह और आदमी भेजो। ये 2 लड़कियां कहाँ से आई थीं? उसने पूछा।
اور وہ 3 لڑکیاں کون تھیں جو رجب کے ساتھ ماری گئی تھیں؟ ان میں سے 2 عیسائی تھیں۔ ان کی انٹیلیجنس کے سربراہ نے جواب دیا، دونوں اطالوی تھیں اور 3 مسلمان تھیں۔ ان میں بچپن میں اڑایا گیا تھا، بہت خوبصورت تھی، جوانی تک انہیں یاد نہیں رہا کہ وہ مسلمان تھیں۔ ہم نے انہیں بچپن میں ہی انہیں اس کے فن اور تربیت دینی شروع کر دی تھی۔ یہ شک نہیں کیا جا سکتا کہ انہیں چونکہ معلوم تھا کہ مسلمان ہیں، اس لیے انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ مسلمان تھی تو کیا؟ کوناڈ نے کہا، حاتم الاکبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہمارا پیارا دوست حاتم بھی تو مسلمان ہے، کیا اسے اپنے مذہب کا پاس نہیں؟ اس نے شراب کا گلاس حاتم کے ہاتھ میں دے کر کہا، حاتم جانتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی مصر کے غلامی کی جنزیروں میں جکڑنا چاہتا ہے اور اسلام کے نام پر کھیل رہا ہے۔ وہ ہم مصر کو آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ اس کی طریقہ یہی ہے کہ سلطان ایوبی کو مصر میں چین سے بیٹھنے نہ دیا جائے۔ حاتم الاکبر صلیبیوں کے شراب میں بدمست اس کی تائید میں سر ہلا رہا تھا۔ اس نے کہا، اب میں وہاں ایسا انتظام کروں گا کہ آپ کا کوئی آدمی وہاں پکڑا نہیں جائے گا۔ اگر ہم مصر میں یہ زمین دوست گڑبڑی جاری نہ رکھتے تو صلاح الدین ایوبی ہم پر کبھی کا حملہ کر چکا ہوتا۔ ایک صلیبی کمانڈر نے کہا، یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہم اس کی طاقت اس کے اپنے آدمیوں پر ضائع کر رہے ہیں۔ کیا اس کے اور علی بن سفیان کے خاتمے کا ابھی کوئی انتظام نہیں ہوا؟ کوناڈ نے پوچھا۔ کئی بار ہو چکا ہے، انٹیلیجنس کے سربراہ نے کہا، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ ناکامیابی کی وجہ یہ ہے کہ دونوں پتھر قسم کے انسان ہیں، نہ وہ شراب پیتے ہیں نہ عورت کو پسند کرتے ہیں، اس لیے نہ انہیں شراب میں کو دیا جا سکتا ہے نہ عورت کے ہاتھوں مروایا جا سکتا ہے۔ اب کامیابی کی توقع ہے۔ ایوبی کے ایک باڈی گارڈ میں 4 آدمی فدائی ہیں، انہوں نے وہاں بڑی چابک دستی سے وہاں تک پہنچایا ہے۔ جب بھی موقع ملا وہ دونوں کو ختم کر دیں گے۔ کیا ہمارے یہ وہاں ایوبی کے بھیجے جاسوس ہیں؟ گیاب لوزینان نے پوچھا۔ یقیناً ہے، انٹیلیجنس کے سربراہ نے جواب دیا۔ جب سے ہم نے مصر میں اور ادھر شام میں جاسوسی اور تباہ کاری کا سلسلہ شروع کیا ہے، صلاح الدین ایوبی نے بھی اپنے جاسوس ہمارے ہاں بھیج دیے ہیں۔ ان میں سے 2 پکڑے گئے، وہ اذیت میں مر گئے، مگر اپنے کسی تیسرے ساتھی کی نشاندہی نہیں کی۔ ان کی کامیابی کس حد تک ہے؟ بہت حد تک، دوسرے نے جواب دیا۔ کرک میں ہمارے رسد کو جو آگ لگی تھی اس میں آدھی رسد جل گئی اور 11 گھوڑے زندہ جل گئے تھے۔ وہ ایوبی کے تباہ کار جاسوسوں کا کام تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ہماری جنگی کیفیت اور اہلیت کی پوری معلومات صلاح الدین ایوبی کو ملتی رہتی ہے۔ اس کے جاسوسوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جان پر کھیل جاتے ہیں اور کام پوری دیانت داری سے کرتے ہیں۔ ان میں بہت دیر اس مسئلے پر بحث ہوتی رہی کہ مصر اور شام میں تخریبی کارروائیوں کی کس طرح تیز اور مزید تباہ کن کیا جا سکتا ہے۔ حاتم الاکبر انہیں سلطان ایوبی کی حکومت کی کمزور رگیں اور مضبوط پہلو دکھا رہا تھا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ حاتم الاکبر کو کچھ آدمی اور 2-3 لڑکیاں دی جائیں۔ اس وقت سلطان ایوبی اپنے 2 نائبین اور علی بن سفیان کو اپنے اس منصوبے سے آگاہ کر رہا تھا کہ وہ کرک پر حملہ کرے گا۔ اس نے 20 روز بعد کا دن بتایا جب اسے فوجوں کو کوچ کرنا تھا۔ یہ تمام تر منصوبہ عالم جاسوس اور 2 لڑکیوں ساتھ والے کمرے میں سن رہی تھیں۔ عالم نے ایک بار پھر لڑکیوں کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا کہ انہیں ایک راز معلوم ہو گیا مگر اسے شوبک تک نہیں پہنچا سکتے تھے۔ ایک لڑکی نے کہا، میں کوشش کروں گی کہ صلاح الدین ایوبی مجھے پسند کر لے، اگر تھوڑی سی دیر کے لیے بھی وہاں تنہائی میں مجھے اپنے ساتھ رکھ لے تو میں اسے رہائی پا لوں گی۔ مجھے امید ہے کہ میں اس کی عقل پر قبضہ کر لوں گی۔ معلوم نہیں اس نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ عالم جاسوس نے کہا، تم دونوں یاد رکھو، اگر تمہیں اکیلے بلائے تو دونوں یہ کوشش کرنا کہ اسے حیوان بنا سکو۔ اگر وہ شراب پیے تو تم جانتی ہو کہ کتنی پلا کر بے ہوش کیا جا سکتا ہے۔ بے ہوش ہو جائے تو فرار کا طریقہ تم جانتی ہو اور دونوں کو معلوم ہے کہ تمہیں کس کے پاس پہنچنا ہے۔ اس کا گھر مسجد کے بالکل مقابل ہے۔ میں جانتی ہوں، ایک لڑکی نے کہا، مہدی آبادان ہے۔ ہاں، عالم نے کہا، اگر تم مہدی تک پہنچ گئی تو تمہیں شبک تک پہنچا دے گا۔ میرے فرار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم نے ایوبی کا منصوبہ سن لیا ہے۔ کچھ کی تاریخ یاد رکھو، راستہ یاد کر لو۔ سفر رات کے وقت ہوا کرے گا، دن کے وقت اس کی فوج حرکت نہیں کرے گی۔ حملہ کرک پر ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ اطلاع قبل از وقت پہنچ گئی تو ہماری فوج ایوبی کے راستے میں روک لے گی۔ ایوبی اسی صورتحال سے ڈرتا ہے۔ شبک میں جا کر خاص طور پر بتانا کہ ایوبی کھلے میدان میں آمنے سامنے نہیں لڑنا چاہتا کیونکہ اس کے پاس فوج کم ہے۔ سلطان ایوبی کے کمرے سے ایک آواز آئی جیسے اجلاس ختم ہو گیا ہو اور نائبین باہر جا رہے تھے۔ عالم اور لڑکیاں فوراً اس جگہ سرک گئیں جہاں انہیں بٹھایا گیا تھا۔ عالم کے کہنے پر انہوں نے سر گھٹنوں میں دے لیا جیسے انہوں نے کچھ بھی نہ سنا اور گرد و پیش کا کوئی ہوش نہیں۔ انہیں اپنے کمرے میں قدموں کی آواز سنائی دی تو انہوں نے بھی اپنے
اوپر نہ دیکھا۔ عالم نے اس وقت اوپر دیکھا جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا اٹھو میرے ساتھ آؤ۔ وہ علی بن سفیان تھا۔ علی نے لڑکی کو بھی اٹھایا اور انہیں سلطان ایوبی کے کمرے میں لے گیا۔ میں تمہارے علم اور تمہاری ذہانت کی داد دیتا ہوں۔ سلطان ایوبی نے عالم جاسوس سے کہا ان کی جنزیریں کھول دو، تم تینوں بیٹھ جاؤ۔ علی بن سفیان باہر نکل گیا۔ سلطان ایوبی نے عالم سے کہا لیکن تم علم کی کس شیطانی کام میں استعمال کر رہے ہو؟ اس کے بجائے تم یہاں آ کر اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے تو تمہاری قدر دل کی گہرائیوں سے کرتا کہ تم اپنے مذہب اور اپنے نبی کی خدمت کر رہے ہو۔ کیا تمہارے مذہب میں یہ لکھا ہے کہ تم دوسرے مذہب کی عبادتگاہ میں اس کے مذہب میں جھوٹ شامل کرو؟ کیا تمہارے دل میں اپنی مقدس صلیب کا، حضرت عیسیٰ کا اور کنواری مریم کا یہ احترام ہے کہ جھوٹ اور ابلیسیت جیسے کبیرہ گناہ کر کے تم ان کو عبادت کہتے ہو؟ یہ جھوٹ میرے فرائض میں شامل ہیں۔ عالم نے کہا میں نے جو کچھ کیا مقدس صلیب کے لیے کیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ تم نے انجیل اور قرآن کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا کیا ان دونوں میں سے کسی ایک کتاب میں بھی انسان کو اس کی اجازت دی گئی ہے کہ اس قسم کی نوخیز لڑکیوں کو بدکاری کی راہ پر ڈالو اور غیر مردوں کے پاس بھیج کر اپنی مطلب براری کرو؟ کیا انجیل نے تمہیں کہا ہے کہ صلیب کی خاطر اپنی قوم کی بیٹیوں کی عصمت دوسروں کے حوالے کر دو؟ کیا تم نے کسی مسلمان لڑکی کو قرآن اور اسلام کے نام پر اپنی عصمت غیر مردوں کے حوالے کرتے کبھی دیکھا ہے؟ اسلام کو میں عیسائیت کا دشمن سمجھتا ہوں۔ عالم نے کہا مجھے جو زہر ہاتھ آئے گا اسلام کی رگوں میں ڈالوں گا۔ تم اتنے میٹھے زہر سے چند ایک مسلمان کو کردار کے ہلاک کر سکتے ہو؟ سلطان ایوبی نے کہا اسلام کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اس نے لڑکیوں سے کہا کہ تم کس خاندان کی بیٹیاں ہو؟ معلوم ہے تمہیں؟ اپنی اصلیت جانتی ہو تو مجھے بتاؤ۔ دونوں خاموش رہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا تم نے اپنی پاکیزگی ختم کر لی ہے، اب بھی تم کسی باعزت گھر کی قابل احترام بیوی بن سکتی ہو۔ میں قابل احترام بیوی بننا چاہتی ہوں۔ ایک لڑکی نے کہا کیا آپ مجھے قبول کریں گے؟ اگر نہیں تو مجھے کوئی باعزت خاندان دے دیں، میں اسلام قبول کر کے گناہوں سے توبہ کر لوں گی۔ سلطان ایوبی مسکرایا، ذرا سوچ کر کہا میں نہیں چاہتا کہ اس عالم کا علم ذلات کی تلوار سے خون میں ڈوب جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں کی جوانی حسن میرے قید خانے میں گلتا سڑتا رہے۔ سنو لڑکی، تم اگر واقعی گناہوں سے توبہ کرنا چاہتی ہو تو تمہیں تمہارے ملک بھیج دیتا ہوں، لیکن وہ ملک تمہارا نہیں ہمارا ہے۔ میں ایک نہ ایک دن اپنا ملک تمہارے بادشاہوں سے لے لوں گا۔ تم جاؤ اور کسی کی بیوی بن جاؤ، میں تم تینوں کو رہا کرتا ہوں۔ تینوں یوں بتکے جیسے انہیں سوئیاں چبھو دی گئی ہوں۔ ان میں علی بن سفیان لوہار کے ساتھ کمرے میں آیا اور تینوں کی جنزیریں کھول دی گئیں۔ سلطان نے کہا علی میں نے انہیں رہا کر دیا۔ علی بن سفیان کا رد عمل بھی وہی تھا کہ وہ کتنا ہی دیر تک سلطان ایوبی کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ سلطان نے کہا ہاں، انہیں 3 اونٹ دو اور 4 مسلح محافظ ساتھ بھیجو جو گھڑ سوار ہوں، نہایت ذہین اور دلیر محافظ جو انہیں شبک کے قلعے میں چھوڑ کر واپس آ جائیں۔ راستے کے لیے سامان ساتھ دو اور آج ہی انہیں روانہ کر دو۔ اس نے عالم سے کہا وہاں جا کر یہ غلط فہمی نہ پھیلا دینا کہ صلاح الدین ایوبی جاسوسوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ میں نے دونوں کی طرح چکی میں پیس پیس کر مارتا ہوں۔ تمہیں صرف اس لیے رہا کر رہا ہوں کہ تم عالم ہو۔ تمہیں قوم موقع دے رہا ہوں کہ علم کا روشن پہلو دیکھو، تمہاری نجات اسی میں ہے۔